نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 7واں پارہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اشارہ ہے نصارہ کی طرف اور خصوصاً حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کی طرف کہ جنہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کرتے ہوئے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیات پہلی مرتبہ سنی تھی، فوراً حق کو پہچان گئے۔ اور کس طرح سنا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ہم اپنا بھی جائزہ لیں۔ کئی بار قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملتی ہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب سنائی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے عمل اور ہمارے عمل میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان کا اندر اسی وقت بدلتا ہے جب وہ صحیح طور پر سنتا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ تمنا کریں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، ہم سنتے تو صحیح، او نعقل یا ہم سمجھتے، عقل سے کام لیتے،
ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ بات یہ ہے کہ سننا بظاہر ایک معمولی عمل ہے، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں اللہ کا کلام سننا انسان کی زندگی کو، اس کی دنیا کو، اس کے اندر اور باہر کو بدل ڈالتا ہے۔ ان لوگوں کا قرآن پاک سن کر حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے جسے نیک بننے کا شوق ہو اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی تڑپ ہو۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کو جب کوئی دنیا کی نعمت حاصل ہوتی ہے، مثلاً صحت، دولت، دنیا کا ساز و سامان، تو ایسے میں عموماً دو رویے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو درست استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ نیکی اس کو سمجھتے ہیں کہ ان نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، یا پھر یہ کہ دوسرا منفی رویہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پا کر گھمنڈ اور تکبر کیا جائے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہی پسندیدہ نہیں۔ دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو بھی جائز اور حلال طریقے سے ہمیں حاصل ہو، اور خاص طور پر یہاں جس کا ذکر کیا گیا طیبات، تو ان چیزوں کو نہ تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو پا کر گھمنڈ کرنا ہے، نہ ہی تکبر کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ دنیا میں بعض مذاہب کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ دینداری اس چیز کا نام ہے کہ انسان ان نعمتوں سے دور ہو جائے یا ان کو اپنے سے دور کر دے۔ ٹھیک ہے، مادی چیزوں سے دوری مطلوب تو ہے، لیکن عملی طور پر نہیں، دل کی دوری، کہ دل میں آپ کے ان چیزوں کی حرص اور لالچ نہ ہو، ایسی خواہش نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ بہت اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہاں اسی ذہنیت کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ تم ان کو استعمال کرو لیکن زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں۔ کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلال اور پاک، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کھانے پینے کے علاوہ گفتگو کے معاملے میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ گفتگو کے معاملے میں حد سے بڑھنے میں ایک قسم قسمیں کھانے کی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی عادتاً جو منہ سے قسم کا لفظ نکلتا ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم اگر توڑی جائے تو کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔
گویا کھانے پینے کے علاوہ گفتگو کے معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے، اور اگر انسان کبھی جذباتیت کا شکار ہو کر گفتگو کے معاملے میں زیادتی کر جائے، خصوصاً قسم کھا جائے اور وہ قسم پھر پوری نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں صرف زبانی توبہ کافی نہ ہوگی، بلکہ عملی طور پر کچھ صدقہ کرنا ہوگا، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہ کفارے جو ہیں ایک طرح سے پینلٹی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، یعنی انسان جب ایک غلطی کرتا ہے اس کے بعد اس کو لازمی صدقہ کرنا ہوتا ہے یا روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو یہ چیز اس کی پچھلے گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو آئندہ کے لیے محتاط بھی بناتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم ہے اور آخری حکم ہے جس کے بعد شراب کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ یہاں شراب کے علاوہ جوئے، بت، آستانے اور تیر اندازی یعنی قسمتوں کا حال معلوم کرنا، ان چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ رجس ہے۔ رجس کہتے ہیں کراہت آمیز گندگی کو، یعنی ایسی گندگی جس سے انسان کراہت کرے، ناپاک چیز کو، پلید، اور بلا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جسے طبیعت بھی ناپسند کرے، جو عقل بھی قبول نہ کرے اور جو شریعت میں بھی پسندیدہ نہ ہو۔ دوسری چیز اس کو من عمل الشیطان کہا گیا، یہ شیطان کے کام میں سے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا، اس لیے اگر پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر جس چیز کے لیے رجس کا لفظ ہے اور جس کے لیے شیطان کا کام کہا گیا ہے، شیطانی کام، پھر اس کے لیے ہمارے دین میں کہاں سے گنجائش ہوگی؟ کیا کوئی بھی کام جو شیطانی ہو وہ اللہ کی پسند کا ہو سکتا ہے؟ شیطان تو مردود ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور صاف صاف ہمیں آگاہ کر دیا کہ جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، جو شیطان کے پیچھے چلے گا، وہ اس کو لازماً بھٹکا کر رہے گا اور اس کا ٹھکانہ بہت بدترین ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہو پھر اس کے بعد شیطان کی پسند کا کام کرنا چاہتا ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہستی سے محبت بھی کریں اور اس کے دشمن کی بات بھی مانیں۔ مثلاً آپ اپنے والدین سے محبت کریں اور پھر ان کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، ان کے طریقوں پر چلیں یا ان کی باتوں میں آ جائیں، یہ تو محال ہے، ایسا تو درست نہیں۔ اس کی مزید تفصیل ایک کیسٹ ہے شراب اور جوا، اس میں ملتی ہے کیونکہ اس وقت کم ہے۔ بہرحال اس کے بے پناہ نقصان بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، یعنی قرآن پاک کی اس آیت کی وضاحت میں آپ کے ارشادات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، ڈھو کر لے جانے والے پر، یعنی جو کیری کرے گا اس کو، اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ جب اتنے لوگوں کے لیے لعنت کا لفظ بولا گیا کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر اگر کوئی شخص ایسا شغل کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے، ورنہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدا میں ان برتنوں تک کو استعمال کرنے سے روک دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی، کیونکہ لوگ ان کو دیکھ کر پھر ٹیمپٹیشن کا شکار نہ ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی پی لیتے ہیں، کبھی کبھار پی لیتے ہیں۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ مثلاً گندگی کا ایک قطرہ ہو یا ڈھیر ہو برابر ہے۔ مثلاً کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ پیشاب کے چھینٹوں سے تو بچتا ہوں مگر ایک آدھ سے نہیں بچتا۔ نہیں، ایک آدھ بھی ویسا ہی ناپاک اور نجس ہے جیسے زیادہ ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ کوانٹٹی
نشہ دینے والی ہو، نشہ آور ہو، اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہے۔ شراب اور جوئے کے دیگر نقصانات بھی بتائے گئے۔ کیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ یعنی دو بڑے نقصان، ایک تو یہ کہ انسانوں کے درمیان اس سے عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، کہ بات یہ کہ جو چیز نشہ آور ہوتی ہے وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان باقی ساری مخلوق میں ممتاز ہی اپنی عقل کی وجہ سے ہے، تو جو چیز اس کی اعلیٰ ترین چیز کو یعنی ختم کرتی ہے، یعنی شراب انسان کی اعلیٰ ترین صفت کون سی؟ سوچنے سمجھنے کی، اس کو متاثر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت پر اثر پڑتا ہے، تو ایسے میں انسان سے پھر بہت سے غلط کام ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر ان کے ذریعے انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں، آپس میں دلوں میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات رشتوں کی پہچان نہیں رہتی، انسان اپنے عزیز قریب لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ جو مرد حضرات نشہ کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو بعض اوقات نشے کی حالت میں بہت پیٹ لیتے ہیں، حالانکہ وہ عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کو پتہ ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ بتایا گیا کہ یہ تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دیتی ہے۔ بندہ مومن اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب سے دور ہو، وہ اس کی ملاقات سے دور ہو، تو پھر وہ ایسا کوئی بھی کام کرنا کب گوارا کر سکتا ہے، پسند کر سکتا ہے جو اسے اس کے رب کی یاد میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو؟ کیا باز آؤ گے؟ کیا بچو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اور ہم کیا کہیں؟ نہیں، چونکہ آپ نے لفظ حرام نہیں بولا اس لیے میرا خیال ہے بچنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ مومن کا جواب تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ اسی کا جواب ہو سکتا ہے جس کا دل شراب کی وجہ سے بے حس ہو چکا ہو اور جو جوئے کے لین دین میں خود غرضی کا شکار ہو چکا ہو۔ ایسا شخص ایک طرف جہاں معاشرے میں فساد پھیلا سکتا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہو سکتی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تمام معاملات میں، اور خاص طور پر شراب اور جوئے کے معاملے میں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں یہ نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے تو قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی شراب کی حرمت کا ذکر ملتا ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ نے منادی کرائی اور مدینے کی گلیوں میں آپ نے اعلان جب کرایا تو لوگ جہاں جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اگر کسی نے ایک گلاس پیا تھا تو دوسرا وہیں پر چھوڑ دیا، اگر ایک گھونٹ لیا تھا تو دوسرا اندر نہیں ڈالا، اور انہوں نے اس طرح شراب بہائی کہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے کی گلیاں جو تھیں وہ شراب آلود نہیں اور وہ گیلی ہو گئی اور اس میں ایسے پانی کی طرح بہ رہی تھی نالیوں میں شراب۔ تو یہ مکمل اطاعت تھی صحابہ کرام کی کہ حکم سنتے ہی سمعنا و اطعنا کہہ کے پوری طرح اس بات کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں شراب کو بین کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی گئیں، ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ 1933 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ میں یہ مہم چل رہی تھی تو حکومت نے تقریباً 6 کروڑ ڈالر اس وقت خرچ کیا اور لوگوں کو اچھی طرح ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ 300 افراد کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، 5 لاکھ لوگوں کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں، بھاری جرمانے کیے گئے، بڑی بڑی جائیدادیں ضبط کی گئیں، لیکن ساری چیزیں بیکار ثابت ہوئیں اور آخرکار انہیں یہ قانون اپنا واپس لینا پڑا۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اعلان کیا تھا تو سب نے اپنے ہاتھ وہیں روک لیے۔ یہ فرق تھا تربیت کا۔ ایک جگہ محض قانون اور تقریروں کے ذریعے لوگوں کے تبدیلی کی خواہش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف دلوں کو تیار کر کے پھر احکام نازل کیے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی اینڈ سلولی ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے اس حکم کو لینے کے لیے، اور یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے، اور ہر معاملے میں ہمیں اسی طرح خیر کے میسج کو
لوگوں تک پہنچانا چاہیے. واحذروا، اور محتاط رہو، ڈرو، بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لیکن اگر تم نے بات نہ مانی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچانے کی ذمہ داری تھی. وہ تو صرف پہنچائے گا، بتائے گا، آگے پکڑنا اور حساب لینا ہمارا ذمہ. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ جو لوگ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے اور اسی حرام کی حالت میں، تو ان کا کیا ہوگا. فرمایا جو ہو چکا سو ہو چکا، اور پچھلے گناہ معاف، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. روایات کے مطابق یہ آیت حدیبیہ کے سفر میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ رکھا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت چڑیاں اور دیگر جانور اس کثرت سے مسلمانوں کے آگے آ گئے، اور دوسری طرف احرام کی حالت میں شکار پر پابندی تھی. اب شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں تھا. یعنی آپ سوچیں کہ شکار کے لیے انسان کو خوب دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے، اور کہاں یہ کہ شکار آپ کے آگے آ کے گر رہا ہو اور آپ اپنے ہاتھ روکیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. جو چیز انسان کے بس سے باہر ہو اس پہ تو صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز انسان کے سامنے ہو پھر اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یہی سچا ایمان ہے. بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تو جیسے شراب کا حکم نازل ہوتے ہی لوگوں نے ہاتھ روک لیے، یہاں بھی لوگوں نے سامنے شکار پانے کے باوجود اپنے ہاتھ روک لیے. یہ ہے وہ ڈسپلن، وہ تربیت، وہ اخلاق جو اسلام نے پیدا کیا، اور اس میدان میں دنیا کی کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی اتنا شدید ڈسپلن کہ بس اشارہ ہی کافی ہے. پھر فرمایا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ شکار سے روکنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کوئی پریشان کرنا تھا، یا شکار اپنی حیثیت یا اپنی ذات میں حرام چیز تھی، وہ تو حلال جانور تھے. صرف تربیت مقصود تھی. جیسے روزہ تربیت کرتا ہے نا کہ حلال کھانا سامنے ہے، آپ کو نہیں کھانا. اسی طرح جب آپ احرام پہن کر حج یا عمرے کو جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ کام جو آپ کر بھی سکتے ہو آپ کو نہیں کرنے. یہ چیزیں دراصل مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہیں، ڈسپلن کے لیے، سیلف کنٹرول کی ایک ٹریننگ ہے دراصل. لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں ایسی ٹریننگ دینے کے وقت مسلمان مشکل میں پڑ سکتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سہولت اور رخصت بھی ہمیشہ دی. جہاں شارع نے یہ محسوس کیا کہ جو چیز آزمائش کے لیے تھی وہ بندوں کے لیے غیر ضروری مشقت کا سبب بننے لگی ہے، تو وہاں اس مشقت کو دور کر دیا گیا اور قانون میں نرمی کر دی گئی. اسی لیے خشکی کا شکار تو حرام ہے احرام کی حالت میں، لیکن سمندر کے سفر میں
چونکہ زیادہ راہ نہ ہو تو کھانے پینے کے لیے کہیں کچھ نہیں مل سکتا، اس لیے وہ شکار حرام نہ کیا گیا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں زیارت کعبہ کے ذیل میں کچھ اور شاعر کے احترام کی بھی بات کی جا رہی ہے، کچھ اور پابندیوں اور کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی دراصل ان چیزوں کی کوئی خاص خاصیت نہیں یا ان جگہوں کے اندر کوئی خاص چیز نہیں، دراصل اللہ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اہمیت ہے جو ان چیزوں کو حاصل ہوئی ہے، ورنہ بذات خود یہ چیزیں مقصود نہیں، مقصود تو اللہ کی ذات ہے، اور ان کا احترام بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کا احترام ہے۔ مثلاً قربانی کے جانوروں کا احترام، تو جانور بیچارہ تو جانور ہے، اس کا احترام کیوں؟ صرف اسی لیے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، وہاں اللہ کے نام پر ذبح ہوگا اور اللہ کے حکم سے اس کا احترام کرو۔ تو یہاں بھی دراصل یہ تربیت مقصود ہے، نہ کہ انسان ان جانوروں کی پوجا شروع کر دے یا ان کو اہمیت دے، کیونکہ انسان سے بڑی اور کوئی چیز نہیں اس زمین پر، باقی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کی پوجا کے لیے نہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، برابر نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تربیت ایک اور انداز سے کی جا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سوالوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بسا اوقات سوالوں کی کثرت سے دین مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسے سوال کہ جو بے معنی ہوں، صرف وقت گزاری کا سبب ہوں یا الجھاؤ کا سبب ہوں، کنفیوژن پھیلانے والے ہوں، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پہ حرام نہ کی گئی تھی، پھر صرف اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام کر دی گئی۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب ہم اس کی بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں، بہت زیادہ پوچھنے لگتے ہیں، تو بعض اوقات چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ پھر وہ اس کو نبھا نہ سکے، بھاری بھرکم حکم پہ پھر عمل نہ کر سکے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کسی گائے کو یا دیگر جانوروں کو کسی بت کے نام پر یا کسی قبر والے کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، تو اہل عرب کے ہاں بھی کچھ مخصوص جانوروں کو جن کی خاص صلاحیتیں یا خصوصیات انہوں نے مقرر کر رکھی تھی، ان کو بھی وہ اسی طرح بتوں کے نام پہ پن دیتے اور ذبح نہیں کرتے تھے یا ان کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اور وہ جانور مارے مارے ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کی بیکار رسمیں اور بیکار طریقے جو ہیں، جو عقل کو بھی نہیں لگتے، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ لوگوں نے اسے اللہ کے نام پہ منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں یفترون علی اللہ الکذب میں آتی ہیں، یہ لوگ اللہ پہ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں
اور ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے، یہ ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسے جانوروں کو اللہ تعالی حرام قرار دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ایسی رسمیں اختیار کرنے والوں کو اور ایسے طریقے اختیار کرنے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر علیہ السلام کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یعنی ایسے لوگوں کو جب دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے پاس جواب میں دلیل نہیں ہوتی، صرف کیا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا آیا ہے، ہمارے بزرگ ایسا کرتے آئے ہیں۔ تو جس دین کی بنیاد صرف بزرگ پرستی ہو یا اکابر پرستی ہو، وہ دین پھر اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دین تو ٹھوس بنیادوں پر دلائل کے ساتھ قائم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں پر نکتہ چینی زیادہ کرتے رہتے ہیں، اپنے عیب ان کو نظر نہیں آتے لیکن دوسروں کی خامیوں کو خوب ٹٹولنا جانتے ہیں یا سامنے لانا جانتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی نفسیات کی اصلاح کی گئی ہے کہ اپنی فکر کرو، دوسرے اگر غلط کر بھی رہے ہیں تو اس کا وبال تم پر نہیں ہوگا، تمہاری پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، وہ سب کو بتا دے گا کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، وہ اپنی جگہ ہے۔ کسی کی خیر خواہی کرنا، اس کو اچھی بات بتانا، بری چیز سے منع کرنا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بغیر کسی مقصد کے دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہنا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرتی طریقے عموماً کیا ہیں، ہم لوگ عموماً کیسی اپنی نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یا ان کے کپڑوں کے بارے میں، یا ان کی چال ڈھال کے بارے میں، یا ان کے تعلیم، یا ان کے مال و دولت کے بارے میں، یا ان کی کسی گفتگو کے بارے میں۔ اس طرح کی گفتگو کرنا جو ہے وہ اسلام کی نظر میں کچھ پسندیدہ نہیں۔ یا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود غلط کر رہا ہو، اسے منع کیا جائے تو کہتے وہ فلاں اور فلاں بھی تو کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کا کیا اس کے اپنے اوپر ہے، کسی کی غلطی دیکھ کر خود کے لیے عبرت پکڑنی چاہیے۔ خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جو بغیر نصیحت کے محض دوسرے کی غلطی سے عبرت پکڑے اور بات سمجھ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوگے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت یعنی گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا
کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، خدایا ہمارے لیے ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہر وقت ہر روز رزق عطا ہوتا ہے، صبح دوپہر شام اور دن میں کئی بار ہم بہت کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پوری یہ زمین جو ہے ایک دسترخوان معلوم ہوتی ہے جس پر طرح طرح کے پھل اور سبزیاں وغیرہ اگی ہوئی ہیں، کیونکہ زمین سے ہی ہم سب کا یہ رزق آتا ہے۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں کہ مٹی کے اندر سے بہترین ذائقے، خوشبو اور رنگ والی غذا ہم کو ملتی ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اس سب پر غور و فکر نہیں کرتے اور اس میں ہمیں اپنے لیے کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ یہی نفسیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تھی۔ انہوں نے بھی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر تو نہ کیا، لیکن ایک اور مطالبہ کر دیا کہ آسمان سے پکا پکایا کھانا جو ہے وہ ہمارے سامنے اترے ایک خوان کی شکل میں، اور اس میں سے ہم کھائیں اور ہماری عید کا دن ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کے بعد بھی انکار کیا یا نافرمانی کی روش اختیار کی تو تمہیں شدید عذاب دوں گا۔ جس شخص کو سبق لینا ہوتا ہے اس کے لیے یہ پوری کائنات غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اس کو پانے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ایک روٹین کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھہر کے ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر اور معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اور چیز نظر آئے تو ہم کو یقین آئے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور بڑی قدرت والا ہے، پھر ہم اس کو مانیں گے اور اس کے احکامات کو مانیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی بہترین نعمت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے بہترین عطیہ عقل کو استعمال کرے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے رب کو بھی پہچانے، کیونکہ جو شخص محض ان ظاہری چیزوں کی چکا چوند سے متاثر ہو کر رب کی بات مانتا ہے، اس کے ماننے میں پھر کچھ زیادہ پائیداری نہیں ہوتی۔ وہ اس کے بعد کچھ اور چیز دیکھتا ہے جس سے وہ مسحور ہو جاتا ہے، تو رب کا حکم بھول کر وہ اور چیزوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ معجزات سے نہیں، دلائل سے، اور محض کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی عقل سے کام لے کر حق کو پہچانے اور قبول کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو،
تو وہ جواب میں عرض کرے گئے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. اس سے اس بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں یا اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں، اسی لیے تو وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں کیا ہے. آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. اس سے بڑی اہم حقیقت پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد پھر انسانوں کے حال، یعنی وہ انسانوں کے حال سے واقف نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نعتوں میں ایسے شعر پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے محبت اور عقیدت میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دل کی جانتے ہیں، یا آپ ہمارے حال سے واقف ہیں، یا آپ ہماری مدد کو پہنچے. تو اس طرح کے تصورات بھی شرک شمار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے کسی کو وقتی طور پر کوئی ایسا علم عطا کرے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بِإِذْنِ اللہ کچھ چیزوں کا علم عطا ہوا تھا. فرمایا کہ جب آپ نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر آپ ہی جانتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا. آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. قیامت کے دن کس کی قدردانی ہوگی، کس کی اہمیت ہوگی؟ سچے لوگوں کی. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورة الانعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی بنایا تو سب کچھ اللہ نے، اور لوگوں کی عقل کو دیکھو کیسے اس پہ پردہ پڑا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کچھ کو اللہ کی برابری دے دی یا اللہ کے برابر قرار دے دیا. وہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور قدرتوں کا ذکر ہے. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. دیکھیں حیرت کی بات ہے نا کہ مٹی کے اندر سے ایک جیتا جاگتا انسان، میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، ان سب کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے. اسی طرح مٹی سے جو پودے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جیتے جاگتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ آخرت کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جو رب مٹی سے جیتے جاگتے انسان پیدا کر سکتا ہے، خوش رنگ خوشبودار پھول پیدا کر سکتا ہے، طرح طرح کی اور غذائیں پیدا کر سکتا ہے، وہ رب آخر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ یعنی اگر آج کی دنیا کو وہ وجود میں لا سکتا ہے تو کل کی آخرت کو وجود میں لانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. دراصل اس میں دلائل ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، کیونکہ جب تک عقیدہ آخرت انسان کے اندر پختہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی تربیت نہیں ہوتی. موت کا خیال اور موت کے بعد حساب کا خیال انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے
کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اگر ہم تاریخ پڑھیں تو بے شمار قومیں ایک کے بعد ایک اس زمین پر آئیں. کچھ قوموں کے نام اور حالات تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. کچھ عرصہ پہلے نیشنل جیوگرافک میں ایک تصویر شائع ہوئی تھی اسکلان شہر کی، کہ جس میں کئی تہذیبیں یکے بعد دیگرے زمین کے اندر دفن ہیں. یعنی ایک قوم آئی، وہ زمین پر رہی بسی، اس کے بعد پھر ان کے اوپر تباہی ہوئی، وہ مٹی میں دب دھس گئی، اس کے اوپر ایک اور قوم آ کر آباد ہوئی، پھر وہ دب گئی، اسی طرح پھر ایک اور قوم. تو انسان کبھی سوچے کہ جس زمین پر میں چل رہا ہوں، معلوم نہیں میرے نیچے کتنے ہی شان و شوکت اور بڑے بڑے تاج رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں، تو کبھی تکبر نہ کر پائے. انڈس ویلی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یعنی سندھ کا علاقہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، وہاں کی جو تہذیب ہے یہ تقریباً 4,500 سال قبل شروع ہوئی. دریائے سندھ جو تھا وہ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کر لاتا تھا جو کناروں پہ پھیل جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے کاشتکاری وہاں بہت آسان تھی. یہاں 2 بڑے شہر موئنجو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول جو تھا وہ ایک ہی حکمران کے پاس تھا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان شہروں کے رولرز جو تھے وہ مذہبی رہنما ہوتے تھے. یہ زمین کی کھدائی کے دوران یہ تمام تصویریں جو ہیں یہ نکلی ہیں. پورا شہر جو ہے وہ مٹی کے اندر سے برآمد ہوا ہے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پر بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، پانی کی ترسیل اور نکاسی کے بہت ہی ایفیشنٹ طریقے تھے. دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. غرباء اور امراء کے مکانات میں واضح فرق تھا. غریبوں کے مکانات 1 یا 2 کمروں پر مشتمل ہوتے تھے جو سرخ مٹی کی پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ، باورچی خانہ اور پانی کی نکاسی کا بہت اچھا انتظام ہوتا تھا. لوگوں کا ذریعہ معاش جو تھا وہ اناج اور روئی کی تجارت تھا. یعنی زمین بہت زرخیز تھی، اس وجہ سے بہت کچھ وہاں نظر آتا تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ پیدا ہوتا. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے لکڑی سے 2 پہیوں والی گاڑیاں بنائی گئی تھی. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. دریائے نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ اس کپڑے کی تجارت ہوتی. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہی تیار ہوا. اس کے علاوہ دوسری بڑی صنعت لکڑی سے فرنیچر تیار کرنے کی تھی. لکڑی کو تراش کر نہایت عمدہ فرنیچر بنایا جاتا. حالانکہ اس قوم کے پاس صرف پتھر کے اوزار تھے، یعنی میٹل ایج بہت دیر سے شروع ہوئی، تو پتھروں کو گھڑ گھڑ کے انہوں نے بہت سی ترقی کی. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا ہے. ان کی اپنی زبان تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے کوئی ایسا ماہر لسانیات نہیں اس کو سمجھ سکا. ان کے شہروں میں ہماری حکومتوں کی طرح باقاعدہ عدلیہ، پولیس اور فوج وغیرہ بھی تھی. لیکن یہ کیا ہوا کہ اس ساری ترقی کے باوجود یہ تباہ و برباد ہوئے، اور اس تباہی کے بعد سینکڑوں اور ہزاروں سال تک زمین کے اندر ہی دبے رہے. ان کے ہاں بھی گائے جو تھی وہ بڑی اہم تھی. سوچنے کی بات یہ کہ یہ ساری سویلائزیشن اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود تباہ کیوں ہو گئی، ختم کیوں ہو گئی؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے. آپ نے ایسی بہت سی اور چیزوں کے بارے میں بھی پڑھا، دیکھا اور سنا ہوگا. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، نیچے سے نہریں بہا دیں.
مگر جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا. ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اسی زمین پر آج ہم بستے ہیں اور بہت سے اور لوگ بستے ہیں، اور سال ہا سال تک لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا کیا خزانے دبے ہوئے ہیں. آج ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے اور ہمارے یہ علوم و فنون اور یہ ترقی اور یہ سب کچھ شاید ساتھ چلے گا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان ایسے خطرات میں گھرا ہوا ہے. جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں وہ اندر سے آگ سے بھری ہوئی، ہر وقت اس کے اندر آتش فشاں کھول رہے ہیں. یعنی آپ سب زمین کے کور کے بارے میں، اندر کے حصے کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنی ہاٹ ہے وہاں سے. وہ کہیں سے کریک ہو، کوئی زلزلہ آئے، کچھ ہو، کسی وقت بھی وہ سب لاوا پھٹ سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ زمین کے ارد گرد گیسز کا ایک مجموعہ ہے جو اس کو کور کیے ہوئے، ہوائیں ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ ہوائیں چل کے زمین ہی کے اوپر آ ٹکرائیں تو ہم کہیں باقی رہیں؟ 3 حصے تو پانی ہے، خشکی تو ایک حصہ ہے. اگر وہ پانی سرکشی کرے اور خشکی کے حصے پر آ دوڑے، کیا ہم باقی رہیں؟ نہیں. اسی طرح ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں، یعنی زندگی کی یہ ساری نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ کس قدر قیمتی اور کس قدر نرم و نازک ہے کہ چند سیکنڈز کے لیے بھی اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، دماغ کو کچھ ہو جائے، تو ہمارے لیے یہ زندگی کی ساری نعمتیں بے معنی ہو کر رہ جائیں. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان سب نعمتوں پر حقیقی معنوں میں اپنے رب کا شکر ادا کیا ہو اور ان چیزوں کو پا کر اس کی طرف رجوع کیا ہو، اس کے آگے جھکے ہوں، اس کا شکر ادا کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، ہمیں بھی اس نے بھیجا، اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ میری نعمتوں کو پا کر مجھے یاد رکھو، میرا شکر ادا کرو. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو شکر گزار ہوں؟ اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. یعنی جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کوئی بہانہ کر کے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، چٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اسی وجہ سے تو نافرمانی اور سرکشیوں پہ وہ پکڑتا نہیں. لیکن آج کی یہ مہلت، آج کی یہ چھوٹ ہمیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کر لے گا، وہاں تو اکٹھا کرے گا، وہاں تو پوچھے گا. لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے روشنی میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، عابد اور معبود میں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور پھر اگر کوئی اور شرک کرے بھی تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. آپ کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہیے؟ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی.
اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ نافرمانی کا اختیار اور اجازت تو مجھے بھی نہیں. اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو میری بھی پوچھ ہو سکتی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ تو نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یقین آ جائے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ایک بہت ہی اہم آیت ہے، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانیوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے. ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس نقصان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا مگر وہ خود ہی. اس لیے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی تکلیف میں اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس کا در چھوڑ کے، اس کا دامن چھوڑ کے کسی اور کا دامن پکڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ غلط فہمی ہے. اچھا، اس کی عقلی دلیل کیا ہے کہ ہر چیز، ہر نقصان اور ہر فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کی ہے. اس دنیا میں کسی بھی کام کے ہونے کے لیے بہت سی چیزیں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں. مثلا ایک بارش جو برستی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں سمندر بھی اس میں شریک ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتی، سورج بھی ہوتا ہے. کئی چیزیں ملتی ہیں تو تب جا کے بارش ہوتی. اب سمندر کس کے کنٹرول میں، ہوا کس کے کنٹرول میں ہے، سورج کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسانا چاہے تو کوئی ہے جو سورج کو اپنے تابع کر لے اور حکم منوا لے، یا ہواؤں کے اوپر اپنی کوئی حکومت قائم کر لے کہ پانی کو وہ اٹھا لے جائیں اس کے حکم سے؟ نہیں. تو اسی طرح یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، یہ ساری اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ ساری چیزیں باہم ملتی ہیں، ان کی کڑیاں باہم ملتی ہیں تو جب کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ان اسباب پہ حکمران ہو، جو ان تمام چیزوں کا کرنے والا ہو. آدمی صرف کس چیز کا مالک ہے؟ اپنے کچھ حقیر ارادے کا. یعنی ہم تو کسی اور کے ارادے کے مالک بھی نہیں ہیں، کسی اور کی مرضی کے مالک بھی نہیں، صرف اپنی چھوٹی سی مرضی کے مالک. کہاں سورج کی مرضی کے ہم مالک ہوں، ہواؤں کی مرضی کے ہم مالک ہوں. اس لیے یہ سوچنا بھی حماقت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کسی چیز کا فائدہ یا نقصان ہے. کیونکہ ہمارے دل میں انسانوں کا خوف ہوتا ہے نا، جو ہمیں کمزور کر دیتا ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اس کے پاس ہے، تو ہم سب سے بے نیاز ہو کر اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے دعائیں مانگیں اور اسی کے سامنے روئیں، اسی کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لیں. لیکن جب انسان اس حقیقت کو فراموش کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی مشکلات اور چھوٹے چھوٹے نقصانوں کی شکل میں ادھر ادھر دوڑتا ہے اور بعض اوقات شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی آنے والی آزمائشیں، چھوٹے چھوٹے نقصان جو بعض اوقات ہمیں نقصان نظر آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ آئندہ آنے والے بہت بڑے فائدوں کا پیش خیمہ بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. کسی ظاہری تکلیف یا مصیبت کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے، یا ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوا یا انصاف نہیں ہوا. نہیں، اللہ تعالی کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہیں. اس کے فیصلے انسان کے حق میں ظلم کے فیصلے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی مرضی اور اس کے حکم اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن اسی چیز میں تو مدد دیتا ہے. اور جب یہی حقائق اور حکمتیں سمجھ آتی ہیں تو انسان بہت سی چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا. اور اسی ایکسپٹنس کا نام، سرنڈر کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے، اور اسی کے نتیجے میں تو پھر انسان کو پیس حاصل ہوتا ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ تمہیں
اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام، یہ قرآن کیوں آیا تھا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی بات پہنچائی جا سکے، سب تک اس کا حکم پہنچ جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے معنوں میں اتباع کرنے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یعنی یہ قرآن بند کر کے گھروں میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، کلام ہے، اس کا میسج ہے ساری انسانیت کے نام. لیکن ساری انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ جن کے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، جن کے گھروں میں، جن کے سینوں میں، جن کے سمجھ میں یہ قرآن ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کام کے لیے اپنا کیسا اور کیا حصہ ڈالنا ہے. پھر فرمایا، کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہی ہے جو ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کوئی شبہ نہیں ہوتا. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال لیا وہ اسے نہیں مانتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، اور وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ ایک جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے. وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن مشرک بھی جا کر کیا کہیں گے؟ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کرے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی.
آپ دیکھیں کہ جب کوئی معاملہ اچانک پیش آتا ہے تو انسان کے لیے اس سے نبٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس زندگی تو وہی ہے جو دنیا کی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا، کوئی قیامت نہیں. ایسے لوگ الفاظ کے زور پر دنیا میں یہ بات جتنی چاہیں کہیں، لیکن حقیقت تو نہیں بدل سکتی ان کے انکار کرنے جھٹلانے سے. اب ہوگا گیا کہ قیامت کے دن جب مرنے کے بعد انہیں ایک دم قیامت سے واسطہ پڑے گا تو اس وقت سخت نقصان اٹھائیں گے، گھبرا اٹھیں گے اور کچھ بھی نہ سوجھے گی، اور پھر ہاتھ ملیں گے کہ ہم سے کیسی کوتاہی ہوئی. آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک کام غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر اچھا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں تو، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. مثلا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. آج ہماری نوجوان نسل کو اگر دین کی کوئی بات بتائی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے اور لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہم ابھی سے کیوں اپنے آپ کو پابند کر لیں؟ تو بات یہ کہ جس شخص کو آخرت کا یقین ہو وہ جوانی تو کیا، بچپن اور بڑھاپا اور ساری زندگی سنبھل سنبھل کر قدم رکھے گا کہ مجھ سے پوچھ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دے، پیغمبر بھیجے، ہدایت دے، اور پھر یہ کہے کہ تم سے پوچھ ہوگی، اور قیامت کا دن جب آئے تو کسی سے کچھ نہ پوچھے اور سب کو ایک ہی جگہ پھینک دے. پھر اس میں تو یہ بھی چانس ہو سکتا ہے نا کہ اگر بغیر حساب کے کسی کو جنت یا جہنم دینی ہے تو کیا خبر پھر کسی کے حصے میں بغیر حساب کے جنت کی بجائے جہنم ہی آ جائے. یعنی جہاں بہت سے لوگ جنت کی جھوٹی توقع لگائے بیٹھے ہیں، وہاں اگر چانس پر ہی جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو وہ چانس الٹ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس لیے دنیا میں کسی اہم کام کو ہم چانس پہ نہیں رکھتے. اگر آپ کو کہیں جانا ضروری ہو تو آپ وقت سے پہلے ٹکٹ لے کے رکھتے ہیں، چانس پہ نہیں رکھتے کہ اچھا ٹھیک ہے جس دن جانا ہوگا اس دن میں دیکھ لوں گی، اگر جہاز میں جگہ مل گئی تو چلی جاؤں گی، نہیں تو نہیں. ہاں یہ اس موقع پہ تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ کا جانے کا موڈ نہ ہو، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ضروری ہو تو صرف وقت سے پہلے ہی سیٹ نہیں لیتے، کنفرم اور ری کنفرم بھی کراتے رہتے ہیں کہ کہیں کینسل نہ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح جس کا یقین اور ایمان پختہ ہو کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اچھے برے میں فرق ہوگا، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے برے کام شروع کر دے. وہ تو ہر چیز میں احتیاط کرے گا، پھونک پھونک کے قدم رکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا. وہ کنفرم اور ری کنفرم کرے گا اپنے عمل کو. اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تم تک پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. فلا تکونن من الجاہلین، لہذا نادان مت بنو. انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں سے ہی اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. اصل بات جو ہے وہ نشانی کی نہیں، اصل بات لوگوں کی بے علمی کی ہے. نشانیاں تو بہت سی ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر لوگوں کو ہی نشانیوں کا علم نہ ہو، لوگ اپنی ہی آنکھیں نہ کھولیں اور ان نشانیوں سے سبق نہ لیں،
تو مزید نشانیوں کے آنے پر بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر دور میں لوگ اپنے پیغمبر سے معجزوں کے مطالبے کرتے رہے کہ اگر آپ یہ کام کر دیں تو پھر تو ہم ضروری ایمان لے آئیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بیکار کی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اسلام میں فلاں کام یہ اس طرح کیوں کہا گیا تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے اور ہم دین میں آ جائیں گے. جس کو ماننا ہوتا وہ شرطیں نہیں لگاتا ہوتا. ماننے کی بات تو بے اختیار ہوتی ہے، وہ تو دل کی گواہی ہوتی ہے جو زبان پہ خود آ جاتی. اس کے لیے پھر انسان حجت بازی نہیں کرتا. اور جس کو نہیں ماننا اس کے سامنے آپ 100 دلائل بھی رکھیں. وہ زمین و آسمان کی کھلی کھلی نشانیاں، رات اور دن کا آنا اور جانا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا آنکھوں کے سامنے، یہ سارے منظر جو انسان کی پہنچ اور رسائی سے بہت دور کے ہیں، ان سب کو بھی دیکھ کر اگر کسی کے دل میں اللہ تعالی کے بارے میں یقین اور ایمان کی کیفیت نہیں تو کسی ایک اور چیز کے آسمان سے اترنے سے زیادہ نہیں آ جائے گی. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی اتاری گئی. کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے کہ نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو. زمین میں چلنے والے کسی جانور، نشانی مانگتے ہو، کسی جانور کو دیکھ لو، بلی کو دیکھ لو، کتے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو، ہر ایک کی شکل فرق، ہر ایک کا کام فرق، ہر ایک کی بولی فرق، ہر ایک کی رنگت فرق، مزاج فرق. پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، کئی رنگ اور کئی نسلیں اور کئی قسمیں. یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، یعنی یہ نشانیاں ہیں. اور جس طرح تم ایک مخلوق ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پہ لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یعنی انسان کی یہ ساری حجت بازی کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کہ اس کو امن و چین میسر ہے. اگر آج قیامت آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی پھر نشانی نہیں مانگے گا، پھر سرنڈر ہی کرے گا. بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش صرف مصیبتوں کی شکل میں نہیں آتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا کی خوب رونق اور خوشحالی دے کے بھی آزماتا ہے اور پھر اچانک پکڑتا ہے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ اور دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی، دنیا بھر کا علاج کراتے ہیں لیکن یہ نعمتیں واپس نہیں ملتی. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. خوف اور رنج کا موقع کس کے لیے نہیں؟ من آمن و اصلح، جو ایمان لائے اور اصلاح کر لے.
اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اور یہ آیت بھی بہت اہم ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. اور کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا یا پڑھا ہوگا. یہاں پر صاف کہا گیا کہ ولا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اور قرآن کے اس صاف حکم کے باوجود دور پار کی کوڑیاں لا کر اگر یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں اور ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس سے پھر شرک لازم آ جاتا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر طرح کا غیب جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اور ہر جگہ موجود بھی بس وہی ہوتا ہے اور ہر چیز اسی کی نگاہ میں ہے. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں اندھا کس کو کہا گیا؟ جو حقیقت کو دیکھ کر بھی نہ مانے، جو دیکھی اندیکھی کر دے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لے. اصل بات یہ ہے کہ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جن کے اندر خدا کا خوف ہو، جن کو اپنی کل کی فکر ہو، جن کو آخرت کا کھٹکا لگا ہو. مثلا دنیا میں بھی آپ جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں کہیں دور بھی کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ساری اپنی دلچسپیاں کام کاج چھوڑ کے تو سننے لگتے اچھا یہ فلاں چیز کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے، میرا بھی یہی مسئلہ ہے. مثلا اگر آپ کو کوئی خاص بیماری ہے اور آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اسی بیماری کے بارے میں کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی علاج بتا رہا ہے، خواہ آپ کتنا ہی اہم کام کر رہے ہوں. مثلا بعض اوقات ایسا تھا نا، ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام لگا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ کے کسی مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی جو کام کر رہے ہوں گے اسے چھوڑ چھاڑ کے جا کے فوراً سننے لگیں گے، اچھا بھلا یہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ سے کنسرنڈ ہے. اسی طرح جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں خوف رکھتے ہوں، مختلف لوگ مختلف دنیا کی چیزوں کے بارے میں خوف رکھتے ہیں. مثلا کچھ لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں، اگر ان کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ وہ چوہا آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا نہ بھی ہو تو ان کے خوف سے ان کا دل دھڑکنے لگے گا. یعنی چوہے کا نام سن کے ہی ان کی نفسیات بدل جائے گی. ہر شخص جس چیز کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی فوبیاز ہوتے ہیں نا مختلف، تو اس چیز کا ذکر بھی انسان کو پوری طرح اپنی طرح متوجہ کر لیتا ہے. اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آنے لگتی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف لگا ہوا ہو، وہاں کی فکر لگی ہوئی ہو، ان کو پھر اللہ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتی ہے، کیونکہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. وہ فکر کرتے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے، بہت سخت دن ہے، کیا ہوگا وہاں، کیا مجھ سے پوچھا جائے گا، کیا میں اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں. مثلا اگر آپ کو کسی جاب کے لیے انٹرویو دینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ کیا پوچھتے ہیں یہ لوگ. پھر آپ اپنے تصور میں ہی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اچھا مثلا یہ سوال ہو سکتا ہے، مثلا یہ ہو سکتا ہے، مثلا یہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جاب میں آپ کے لیے ایک فائدہ ہے. اسی طرح جو بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کو ایک فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر وہ گیس کرتے رہتے ہیں، شاید یہ سوال آ جائے، شاید یہ آ جائے، شاید اس کے بارے میں پوچھا جائے. کبھی یہ پڑھتے ہیں، کبھی وہ پڑھتے ہیں، کبھی وہ، کبھی بھی بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل اسی طرح جن کو یہ یقین ہے کہ آخرت میں امتحان ہونا ہے، پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے،
وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ جاتے، وہ غفلت کی زندگی نہیں بسر کرتے، وہ پھر ساری کوششیں، صلاحیتیں، انرجی صرف دنیا کے لیے نہیں لگا دیتے. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی طرح سوال کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے اندر ہی. اچھا پھر وہ اس دن کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا مقام کہاں ہوگا، میں کس کے ساتھ ہوں، معلوم نہیں کیا پوچھ لیا جائے، معلوم نہیں کس چیز کا حساب لے لیا جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان کتنا بھی نیک ہو، وہ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے کہ میں نے تو اپنے سارے فرض ادا کر لیے ہیں، میں نے تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر لی، اب اور کیا کرنا ہے، اور تو کچھ نہیں، میں تو پرفیکٹ ہوں. نہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں ابھی آپ نے توجہ کرنی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، زیادہ مجھے علم دے. کیوں؟ کیونکہ علم روشنی ہے، جتنی جتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے انسان کو اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور خصوصاً ہم خواتین، لیکن سیکھنے سکھانے کے کاموں میں ہم کو دلچسپی نہیں. دنیا کی جو تعلیم بھی عام طور پر لیتے ہیں بس وہ ایک روٹین میں یا ایک دیکھا دیکھی، اچھا فلاں یہ کر رہا میں بھی یہ کروں گی، چاہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، ہماری کا کچھ بھی نہ ہو. فلاں کی بیٹی نے یہ کیا ہے مجھے بھی یہ کرنا، مجھے بھی اپنے بچے کو یہی بنانا ہے جو فلاں بنا چکا ہے یا بنا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے اپنا بچہ اہل یا قابل بھی ہے یا نہیں، صرف دیکھا دیکھی پہ جی رہے ہیں. ہم سب کو اللہ نے عقل دی ہے نا، اس کو استعمال کر کے سوچنا ہے کن چیزوں کا علم دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہے. اور جس طرح آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالیں اور جاننے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ گھڑی اچانک آ جائے گی تو اس وقت پھر وہ ہک بک رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ اب کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا اور آج ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. مشکل یہ کہ وہاں سے پلٹنے کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی واپسی کا راستہ نہیں. کوئی کتنا بھی رو لے، کتنا بھی پریشان ہو، واپس نہیں آ سکتا. جو کرنا ہے آج کرنا ہے، اور آج کیا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں. لیکن وہ پتہ جب ہی چلے گا نا جب ہم یہ کتابیں کھولیں گے اور اپنے وقت میں سے لازم کریں گے کچھ حصہ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے. دوبارہ اس آیت کو دیکھیے، آیت 51 کو، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کس بات سے، یعنی آخرت سے، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ، وہاں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، وَلَا شَفِيعٌ، نہ کوئی سفارشی ملے گا. ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یتقون، شاید وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید وہ بھی برے کاموں سے بچ جائیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں، تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. یعنی غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، لیکن غلطی کا اثر کس سے دور ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں روز تو گندے ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں ہوتے؟ چاہے آپ کتنے بھی بچا کے رکھیں، کوئی بھی لباس جو آپ پہنے یا آپ کے جسم کے اندر سے کچھ نکل کر اس کو میلا کر دے گا یا باہر کا گرد و غبار. بالکل اسی طرح انسان کی ایمانی حالت بھی ہوتی ہے کہ کتنا بھی آپ نے اس کو چمکا لیا، صاف ستھرا کر لیا، لیکن کبھی آپ کے اپنے نفس ہی کے خیالات اس کو آلودہ کر دیں گے، کبھی باہر کے معاشرے کے اثرات اس کو متاثر کر دیں گے. تو ایسے میں انسان کی ہمیشہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ وہ
غلطی ہونے کے بعد، کوتاہی ہونے کے بعد ماحول کا گرد و غبار اتارنے کے لیے نہاتا دھوتا رہے، لباس تبدیل کرتا رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا رہے. جسمانی نظافت کے لیے تو ہم غسل لیتے ہیں، اور گناہوں کی گندگی دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ توبہ اور اصلاح. من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح. اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں سے کچھ پھٹ گیا ہو، ٹوٹ گیا، اس کو جوڑ لیا جائے، اس کو پیچ کر لیا جائے، اس کو سی لیا جائے، اس کو دوبارہ اس کی اپنی اصلی حالت پر لے آیا جائے. جیسے ایک کپڑا مثلاً اگر ادھڑ گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو گناہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان میں اسی طرح شگاف پڑتے ہیں. جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ شگاف بھر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے تو وہ بالکل پلین ہو جاتا ہے، پھر سموتھ ہو جاتی ہے وہ جگہ. لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اسی حال میں وہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا. پھر وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا اور راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور وہ کیا تھا؟ عذاب. کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے تو آپ لے آئیے ہم پر عذاب، اور جب ان کے کہنے پر نہیں آتا تھا تو پھر وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم بھی سچے ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی کا پھر لے آیا ہوتا اس کو. اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. یوں لگتا ہے نا جیسے غیب کسی چیز کے اندر بند ہے اور وہ لاک کیا ہوا، اور لاک کی چابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی غیب جاننا تو دور کی بات، غیب کی کنجیوں کا بھی کسی کو پتا نہیں، تو کوئی چھپ کے بھی کہاں سے کھولے گا کچھ جاننے کے لیے. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، یعنی سمندر کے اندر. آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی تک انسان گہرے سمندر کی تہہ میں نہیں پہنچا. زیادہ زیادہ 300 میٹر تک جاتا ہے اور اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے وہاں پر کہ اس کے آگے ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ انسان نیچے اتر سکے. اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ڈسکور نہیں ہوا. یہ بہت کچھ سی لائف آپ دیکھتے ہیں یہ اتلے سمندروں کی ہے، گہروں کی نہیں. وہاں تک تو آپ دوز وغیرہ ہوتی ہیں، ابھی تک وہ بھی نہیں. کسی ملک کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کی کوئی ایسی ٹیکنیک ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ سمندر کی ساری تہہ ہی انسان نے دیکھ لی ہو کہ وہاں کیا ہے. اسی لیے فرمایا بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ سمندر میں کہاں کیا ہے، خشکی پر کہاں کیا ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. عام طور پہ جب پتے گرنے کا موسم ہوتا ہے تو ایک پتا گرتا ہے، دوسرا اس کے اوپر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا پتا گر کے کس چیز کے اوپر جا پڑا، لیکن وہ ایک ایک پتے کا حساب رکھتا ہے. جب بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب ہوگا، اتنا بھی کیا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں بھی پوچھے. تو جو رب ایک ایک گرنے والے پتے کا حساب رکھتا ہے وہ ہمارے ایک ایک چھوٹے عمل کا حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ عموماً ہم چھوٹے گناہوں کے بارے میں بہت کیجول ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی محتاط رہنا، کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ڈبو دیتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے ایک قوم جنگل میں اتری یا ایک لشکر اور ہر شخص ایک ایک لکڑی چن کے لایا، جب وہ اکٹھی رکھ کے بھڑکائی گئی تو اتنی آگ جلی کہ اس سے ان کا کھانا بھی پک گیا اور بہت کچھ آگ روشن ہو گئی. تو بالکل اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بعض اوقات مل کے اتنا بڑا ڈھیر بن جائیں گے کہ انسان کو آخرت میں جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے.
زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. یہ بھی عام طور پر آپ ذرا امیجن کریں کہ جب کچھ اگانا ہوتا ہے آپ کو، اگر ایک دن آپ بیج پھیلا کے چلے جائیں تو اگلے دن آپ سوچیں کہ کون سا بیج کہاں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اس کو زمین کے اندر کے بیج تک پتہ ہے. خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. یہ کون ہے نگرانی کرنے والے؟ جو ہم سب پر مقرر ہیں اور ہمیں بھولے رہتے ہیں. یہ کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں جو ایک ایک عمل کی ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ یہاں کر کیا رہا ہے. ہم خود بھی غافل ہو جاتے ہیں اپنے سے، وہ نہیں اپنی ڈیوٹی بھولتے. ہر حرکت کا ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں. ہر وقت ویڈیو بن رہی ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے یا رو رہا ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسانوں کو بعض اوقات اگر کوئی ایسی ڈیوٹی دی جائے کسی کی جان نکالنے کی مثلاً، تو وہ تو تھوڑی دیر میں گھبرا کے پیچھے ہٹ جائے، لیکن فرشتے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کرتے. پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. کہو وہ تو اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں. ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، آیات قرآن کے احکامات، آیات پر نکتہ چینی کیا ہوتا ہے؟ کرٹیسائز کرنا نیگیٹو اپروچ کے ساتھ، یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا بےہودہ گوئی کر رہے ہیں، بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہیں بیکار قسم کے. تو کیا کرنا ہے تم کو؟ تم ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی چھوت دار مریض کے پاس بیٹھنا ہے. مثلا اگر ایک شخص کو فلو ہو گیا اور دوسرا شخص اس کے پاس بیٹھا رہے گا تو کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ وہ اس کو بھی متاثر کر دے. اسی طرح جو لوگ ایمانی مریض ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا بھی یہی نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ چھوت کا مرض آپ کو بھی کہیں نہ لگ جائے. جس طرح وہ دین کا مذاق اڑانے کہیں آپ بھی روا روی میں وہی کام نہ شروع کر دیں، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، یعنی تم بھول ہی جاؤ کہ مجھے یہاں سے اٹھنا تھا، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. یعنی جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں. بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ سنے تو صحیح، یہ کہتے کیا ہے، تو تمہارے لیے سننا بھی ضروری نہیں. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بات کان میں پڑ گئی کہ جس کے بعد تم دوسرے کو سمجھانے کی اہلیت رکھتے، کیونکہ ہر شخص اہلیت نہیں رکھتا، ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا،
ڈاکٹر کو تو مریض کے پاس مجبوراً جانا ہی پڑتا ہے، اور وہ اپنی احتیاط بھی کر لیتا ہے اپنے آپ کو بچا کر کے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے دن میں بے شمار مریضوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود خود صحت مند رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے اپنی پروٹیکشن کس طرح کرنی، کہ عام انسانوں کو نہیں پتا ہوتا. بالکل اسی طرح اگر دین کا علم رکھنے والا، ایمان کا ایک اسٹرانگ شخص جو ہے، اگر وہ نصیحت اور تبلیغ کے لیے ایسے لوگوں سے ملے یا ان کے پاس جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی تو غلط کاموں سے بچانا ہے. ہاں اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ ان کو سمجھانے کی بجائے میں خود ان کے بندے کا شکار ہو جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور یہ فیصلہ ہر شخص خود کر سکتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں جائیں یا نہ جائیں، فلاں کے پاس بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. اپنے دل سے خود پوچھو کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، تم اس کا کتنا حق ادا کر سکتے ہو. اگر سمجھو کہ تمہارا اپنا کچھ نقصان ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں تو نہیں جاؤ. اب دنیا میں جب دنیا کی کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے تو عموماً ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، جو ہم نے لینا ہوتا ہے لیتے. ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہاں مہنگا ہے کہاں سستا ہے، اور پھر اس جگہ نہیں جاتے جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. دنیا کے چند پیسوں کو بچانے کے لیے تو ہماری عقل بہت تیز کام کرتی ہے، لیکن جہاں دین کا نقصان ہو وہاں ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا انٹرسٹ کیوں نہیں. تو یہاں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، یعنی جو دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہو، یعنی وہ دنیا کی رونقوں پر بھولے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، وذکر بہ، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے. کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. یہاں اصل میں مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسرے سہاروں پر اپنی زندگی قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، اوروں سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی بجائے اوروں کے در پہ حاجت کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ایسا شخص اس مسافر کی طرح ہے جو اپنے اصل نشان سے بھٹک جائے، اپنے اصل راستے کو کھو دے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر اصل راستے کو چھوڑ کر بھول بھلائیوں میں پڑ جائے، اور اس کے ساتھی اسے کہہ بھی رہے ہو کہ بھئی ادھر نہیں جاؤ، بھٹک جاؤ گے، وہ راستہ نہیں، راستہ یہ ہے، اور وہ ان کی ایک نہ سنے. بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی عقل جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے میں انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ جو راستہ وہ اختیار کر رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیل کیا ہے. دیکھیے دین ہمارا دلیل پر قائم ہے، جبکہ شیطانی وسوسوں کو کوئی قرار اور ثبات اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور دلیل علم سے آتی ہے. مثلاً آپ نے حق اور گمراہی میں جب فیصلہ کرنا ہو کہ حق کیا اور گمراہی کیا ہے تو دونوں کو کیسے جج کریں گے، کیسے پرکھیں گے؟ مثلاً اگر آپ بازار میں جا کر گولڈ خریدتے ہیں تو کھوٹے اور کھرے میں کیسے فرق کریں گے؟ کوئی تو کرائیٹیریا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ میرے خیال ہے معمولی سمجھ رکھنے والے کو بھی دیکھ کے رنگ ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوالٹی درست نہیں ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کس نے ہمارا ڈیولپ کیا اور یہ سمجھ کس نے ہماری پیدا کی ہمارے اندر؟ فطری طور پر تھی. تھوڑا بہت علم جب آپ کو ہوا کہ اصل سونا، خالص سونا ایسا ہوتا ہے اور نقلی ایسا ہوتا ہے اور ملاوٹ والا ایسا ہوتا ہے، باتیں ادھر ادھر سے سنی نا، کچھ علم حاصل ہوا، کچھ عقل استعمال کی اور پہچان پیدا ہو گئی اچھے برے کی.
تو بالکل اسی طرح حق اور باطل، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کو پہچاننے کے لیے اسی قسم کا معیار چاہیے جو آپ کے اپنے اندر ہو. کیا ہے وہ معیار؟ حق ٹھوس بنیاد پر قائم ہے اور باطل کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو اس کی خواہشات اس پہ غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دلیل عقل سب پیچھے فراموش کر دیتا ہے. اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ سچائی کہاں ہے اور کیا ہے، لیکن وہ دراصل سچائی کی نہیں، اپنے نفس کی پیروی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کو حق کی پہچان نہیں ہو پاتی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہیے حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اس دن وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، وہ دانا اور باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوتا. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا کہا یہ میرا رب ہے. اب یہ دلیل کی میں نے بات کی تھی نا کہ حق کے پیچھے ایک دلیل ہوتی ہے، اور جو باطل ہے وہ محض خواہشات اور فینٹیسی پر قائم ہوتا ہے. اب وہ جو ستارہ تھا اور وہ جو چاند تھا، اس کے اندر ایک اٹریکشن تو ہے، رات کے اندھیرے میں اس کی اپنی ایک حیثیت تو ہے، ایک مقام تو ہے، لیکن وہ اٹریکشن ہی ہے نا. یہ اٹریکشن اس کے الہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. تو خواہش اور دلیل میں فرق کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے ایک چیز کے لیے کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ دلیل نہیں ہوتی دراصل. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب حق کا مشاہدہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ زمین و آسمان کی چیزوں کی طرف کروائی. انہوں نے اس میں غور و فکر شروع کیا. وہ کچھ چیزوں کی چمک دمک سے وقتی طور پر سوچ میں پڑ گئے، لیکن چونکہ حق کے متلاشی تھے نا، دلیل چاہتے تھے، تو جب دلیل نظر نہیں آئی تو ان کے دل نے ان کی پھر رہنمائی کی کہ نہیں، چاند بھی ڈوب گیا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ڈوبنے والی چیز ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو چکا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. یعنی سورج میں چمکنے کے ساتھ بڑا ہونے کی اٹریکشن بھی تھی، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے.
پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، ہر ایک کو راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اجمعین کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو علیہم السلام اجمعین، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اور پھر اسی خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو یعنی رہنمائی دی، راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں، کہ یہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا، جنہیں ہدایت دی، جنہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ ساتھ ہی فرما دیا اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ اس لیے ہم سب کو بھی شرک کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کا سبب بنتی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر آپ چلیں اور کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت میں سچا داعی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی طرف سے آنے والے مفادات کی بجائے اپنے کام پر نظر رکھے، جو بے غرض ہو کر اللہ کا پیغام دوسروں کو پہنچائے، کیونکہ جو شخص لالچ میں مبتلا ہو جائے گا وہ پھر صرف وہی کام کرے گا جس سے اس کی دنیاوی اغراض پوری ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ وہ کیسے؟ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، یعنی اللہ نے پوری کتاب اتاری، ہدایت اتاری، اور یہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں، پہلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ تو گویا جو شخص اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کرتا وہ پھر اللہ کی قدر بھی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی عزت ہم اس کتاب کو دیں گے، جتنی محبت ہم دیں گے، جتنا وقت ہم دیں گے اس کو، اس سے کئی گنا زیادہ یہ ہم کو ریٹرن دلوائے گی۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے دل میں اس کا مقام کیا ہے، اس کے لیے کتنی وقت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب اسے ہم نے اتارا ہے، بہت بابرکت ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو، متنبہ کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، یعنی قرآن کو دیکھتے تو کہتے اچھا ہم بھی ایسا لکھ سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے کچھ بھی لکھا نہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا نا کہ انسان اپنی زبانی باتوں سے تو دوسروں کو بہت کچھ لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے، لیکن اس سے حقیقت کا محل کوئی تعمیر نہیں ہوتا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں،
جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ آج کیوں کہا گیا الیوم؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن جان نکالی جاتی ہے اس دن جب دفن کیا جاتا ہے تو عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے آج تو نہیں استعمال ہو رہا نا۔ جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اکیلے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جس کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، یعنی قبر۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ برتہ چڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے نکالے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے پھر ان کے پھل پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو۔ کبھی دیکھا جب پھل پک رہے ہیں کہ کس طرح اگ رہی ہیں، کیسی ٹہنیاں، کیسے خوشے ہیں، کیسا رنگ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہ کام تو اب ہم نے نان مسلمز کے لیے رکھ چھوڑا ہے، وہ ریسرچ کیا کریں، غور و فکر کیا کریں اور ہم بیٹھ کے کھایا کریں بس۔ حالانکہ قرآن میں بار بار 1000 سے زائد آیتیں ہیں جو مسلمانوں کو سائنس کے تمام شعبوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پکار رہی ہیں، لیکن ان کو ہم آیات ہی نہیں سمجھتے، ان کو ہم اپنے لیے کوئی حکم ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے کہ دین صرف چند ریچولز کی ادائیگی سے متعلق احکامات کا نام ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی مذہبی کتاب میں کھجوروں کا، انگور کا، زیتون کا، انار کا ذکر جو ہے وہ ایک انیوژل سی بات لگتی ہے نا، لیکن ہمارا دین دنیا سے الگ نہیں۔ ہاں یہ چاہتا، جیسے پارے کے شروع میں کہا تھا نا طیبات کا استعمال کرو، تو اختتام پر پھر یہی بات ہے کہ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ضائع کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجی کہ درخت پھلوں سے لد جائیں اور تم استعمال نہ کرو اور وہ سب گر کے تباہ فنا ہو جائیں اور پھر دوبارہ اگ جائیں اور تم پرہیز کیا کرو کہ ہم تو بہت نیک متقی لوگ ہیں جو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو تقویٰ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، تقویٰ اس چیز کا نام ہے حلال کھاؤ اور ضرورت کا کھاؤ، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں؟ جب بیوی ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، وہی خدا نہیں اس کے سوا، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں
ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا اور کوئی خدا نہیں. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. یعنی زبردستی بھی اللہ تعالیٰ روک سکتا تھا. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پہ حوالہ دار ہو، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یہ بڑا اہم اصول سکھایا جا رہا ہے کہ کفار کے بتوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. یعنی جب تم دوسروں کو چھیڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود مار کھاؤ گے. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اگر عقل رکھتے ہوئے بھی وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے اور اس کا ہاتھ سوج جائے، زخمی ہو جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے تو شکوہ نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے یہ بنائی کیوں تھی. وہ تو بنائی تھی کسی کام کے لیے، عقل آپ کو دی تھی کہ آپ وہاں ہاتھ نہ ڈالیں. تو بالکل اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ایک اعتدال سکھاتا ہے. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.